الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أو قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور آمین کہہ دو جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور بات پر آمین کہہ دو، اللہ نے جیسے ہم کو اس مسجد میں جمع کیا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. مجھے معلوم ہے آپ بہت تھکے ہوں گے، اس لیے کہ عشاء کی 4 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت، پھر اس کے بعد 20 رکعت، اس کے بعد پھر 3 رکعت، پھر اس کے بعد 2 رکعت. آپ سب بہت تھکے ہوں گے، اور میں خود اتنا تھکا ہوا ہوں کہ میں نے پہلے جوہانسبرگ کا سفر کیا، وہاں سے بینونی گیا، وہاں سے روشنی گیا، اور ہر جگہ پر ان لوگوں نے، ہمارے دوست احباب جمع ہو جاتے تھے، کبھی ظہر کے بعد جمع ہو گئے، کبھی عصر بعد جمع ہو گئے، کبھی تراویح کے بعد جمع ہو گئے. اور میری ایک عادت خراب ہے کہ اتنا لمبا بیان کرتا، 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے وہاں جوہانسبرگ میں بیان کیا، لینس میں بیان کیا، بینونی میں بیان کیا، روشنی میں بیان کیا. اب یہاں ڈربن پہنچا تو اتنا تھکایا پہنچا ہوں کہ ابھی ڈاکٹروں کا چکر بھی چل رہا ہے، انجیکشن بھی کھا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں دوائیں بھی پی رہا ہوں. تو ابھی آپ کے سامنے آیا ہوں تو آپ بھی تھکے ہیں، میں بھی تھکا ہوں، اس لیے کوئی لمبی بات نہیں کرنا. آپ لوگ بتا دو کتنی دیر بات کرنا، اس لیے مجھے معلوم ہے یہ مسجد میں کئی مرتبہ ہم جمع ہوئے، بہت لمبی دیر تک جمع ہوئے. ہمارے قاسم امین بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تو بھائی ہم جو باتیں کریں عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹائم بتا دو تو بہت اچھا ہے. دیکھو ہمارا موسیٰ بھائی کا بھی پاؤں دکھ رہا ہے. آپ لوگ ٹائم بتا دو تو بہت اچھا. 10 منٹ 20 منٹ جی. کیا آپ لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے نا کہ ہو گئی ہے؟ بیوی یہاں ہے تو بہت ہمت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے دوستو دیکھو، مجھے 3 کام آپ لوگوں سے کرنا ہے. کتنے کام؟ 3 کام. اب بھلے 2 گھنٹے لگے کہ صبح سحری کا وقت ہو، کریں گے نہیں؟ سحری کا وقت کہا تو تھوڑے ٹینشن میں آ گئے نا. ٹینشن میں مت، میرے کو بھی بھوک لگی ہے. بہت پیاری بات میں آپ سے کہوں گا. ہم پہلے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا ذکر کریں گے. اچھا، یہ ساؤتھ افریقہ والے جو ہے نا، ان کے دل میں رحم ہے کہ نہیں؟ میں بیمار ہوں، 2 دن سے میرے پاس 20 رکعت تراویح بھائی پڑھواتا ہے، اور ابھی تراویح کے بعد میں نے ذکر کروایا، درود پاک کی مجلس ہوئی، پھر واپس یہاں پر بلایا. کل جمعہ میں بات کرنا، پھر کل عصر کے بعد بات کرنا، کل رات کو پھر بات کرنا. یعنی یہ لوگ میرے کو کیا سمجھتے، کوئی مشین سمجھتے ہیں؟ خیر، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. پہلا کام ہمیں اللہ کا ذکر کرنا. کون کون کرے گا بھائی؟ سب کریں گے، ذکر کریں گے. دیکھو میری آواز بیٹھی، آپ لوگوں کی آواز تو بیٹھی. ارے ہاں بولو یا نہ بولو. اگر آپ کی بیٹھی تو آپ کو بھی میں ٹیبلٹ دے دوں بھائی. آپ کی آواز تو بیٹھی نہیں نا، میری آواز تو کافی بیٹھی ہوئی. لیکن اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذکر کرنے پر کیا ملتا. سنیں گے، سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ. ذکر کرنے پر ہم کو کیا ملتا. انسان والی بات بتاؤ کہ جنت والی بات بتاؤ. دونوں میرے دماغ میں ہے، اور دونوں سے ذکر کا حقیقت سامنے آتی ہے. تو اب آپ لوگ بولو انسان والی بات کرو، دونوں کرو.
احمد آباد میں بہت لمبا بیان کیا ایک مرتبہ 4 گھنٹہ. کتنا؟ احمد آباد میں. یہاں نہیں کروں گا, ٹینشن میں بالکل مت آنا. احمد آباد میں 4 گھنٹہ بیان کیا. جب 4 گھنٹہ بیان ہو گیا تو چلو میں تو گھر چلا گیا. دوسرے دن میں نے پوچھا وہاں کہ بھائی وہ سب برابر تھا؟ تو ہمارے مولانا حبیب صاحب جو میرے بہت خاص دوست تھے, انہوں نے کہا کہ بہت بہت فائدہ, الحمدللہ. دینے والا کون؟ اللہ ہی ہے. لیکن انہوں نے ایک عجیب بات بتائی. کہا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا, کہا یہ مولانا نہیں بولتا ہے, اس کے اندر جنات ہے وہ بولتا ہے. 4 گھنٹہ یہ بولا, یہ نہیں بولتا, اس کے اندر کا جنات بولتا. میں نے مولانا حبیب صاحب کو کہا یہیں پہ بات کو ختم کر دینا, ورنہ میرے سسرے کو پتا چلے گا نا, بہت ٹینشن میں آ جائے گا کہ میں نے میری بیٹی انسان کو دی کہ جنات کو شادی کروا دی. تو میں انسان والی بات کروں یا جنات والی کروں؟ آپ لوگ کوئی ایک بتا دو مجھے کہ دونوں بات کرو. دونوں, انسان والی بھی سنیں گے, جنات والی بھی سنیں گے, لیکن اس کے بعد ذکر کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. ایک بڑا عجیب واقعہ میں آپ کو سنا ہوا. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ, یہ انسان والی بات کر رہا ہوں, پھر جنات والی بات کریں گے. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, ہمارے نبی بیٹھے, اور صحابہ کرام کا گچا گچ مجمع بیٹھا ہوا. اب سب بیٹھے, سناٹا چھایا ہوا, کوئی کچھ بولتا نہیں ہے, بالکل سائلنٹ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے, صحابہ کرام بھی بیٹھے, اور بالکل سناٹا چھایا ہوا. اتنے میں ایک بوڑھے صحابی آئے. وہ صحابی کی عمر ہوگی 90 کے اوپر, بھائی 90 کے. تو وہ لکڑی لے کر وہ بوڑھے صحابی آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا, ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی کہ بوڑھے آئے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ان کو آنے دو بھائی, راستہ کر دو. جب وہ بوڑھے صحابی قریب آئے, قربان جاؤ, وہ سلام کرتے اس سے پہلے ہمارے نبی نے سلام کر دیا. یہ ہمارے نبی کی عادت تھی سلام. ہمارے نبی بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہمارے نبی بچے کھیلتے تھے تو ہمارے نبی پہلے سلام کرتے تھے. تو خیر پورا مجمع بیٹھا, بوڑھے صحابی آئے, ہمارے نبی نے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بوڑھے صحابی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وہ لکڑی لے کر آئے تھے نا, تو لکڑی کو زمین پہ رکھا اور بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو ہمارے نبی نے پوچھا آپ اتنے بڑھاپے میں یہاں کیوں آئے؟ بھائی ابھی کوئی نماز کا ٹائم تو ہے نہیں, آپ آئے کیوں؟ تو وہ بوڑھے صحابی کی آنکھیں تھوڑی رونے والی تھی اور کہنے لگے اللہ کے رسول, سننا سبحان اللہ کہنا, کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں نماز پڑھتا ہوں. بوڑھے صحابی نے کیا کہا؟ میں نماز پڑھتا ہوں, رمضان کا مہینہ آتا میں روزہ رکھتا, اللہ نے مجھے مال دیا میں زکات دیتا. اور آخر میں کیا کہا؟ میں اللہ کی ہر قسم کی فرما برداری کرتا, اور اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا. کتنی اچھی بات ہے انہوں نے کہی. نماز بھی پڑھتا, رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ بھی رکھتا, اللہ نے مجھے مال دیا تو میں زکات بھی دیتا, اور کہا میں اللہ کی ہر بات کو مانتا ہوں اور اللہ کی قسم آپ سے بہت محبت کرتا. لیکن میں آیا کیوں بھائی, آیا کیوں؟ کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب. کہا میں اس لیے آیا کہ اللہ کے رسول ایک احسان کرو, میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ احسان کرو, کوئی اسپیشل عمل بتاؤ کہ میں زمین پر کرتا رہوں اور اللہ آسمان پر جنت کا فیصلہ کرتا رہتا ہے. کوئی ایک عمل بتا دو, اللہ بغیر حساب کتاب, کوئی حساب کتاب نہیں, وداؤٹ حساب کتاب اللہ مجھے جنت میں بھیجے, کوئی ایک عمل بتا دو, اسپیشل عمل. صحابہ بیٹھے, سب خوش ہو گئے کہ کیا عمل ہوگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک عمل ایسا ہے جو بتاؤں گا بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ گے. کون سا عمل؟ ہمارے نبی نے فرمایا, سننا, ہمارے نبی نے فرمایا جب رات کا سناٹا ہو جائے, بولو جب رات کا, تو ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا سناٹا ہو جائے وضو کر لینا, مسواک کر لینا, 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لینا, اس کے بعد میں اللہ سے مانگ لینا. تو زمین پر مانگتا جائے گا, تہجد پڑھتا جائے گا, اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا. معلوم ہے تہجد پڑھو بغیر حساب کتاب, اور تہجد پڑھنے میں ثواب ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں بولو. آپ لوگ ایسا چپ بیٹھو گے نا, میں چلا جاؤں گا, اس لیے کہ یہ ماسک, یہ سینٹر ماسک میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں آیا, اور بہت سارے چہرے نا, سب کو جانتا پہچانتا چہرہ ہے. ہاں دکھی تو نہیں نا بیوی سے؟ ہاں
تہجد پڑھنے کی فضیلت ہے نا، ثواب ہے نا. پارہ نمبر 21 میں جاؤ. کون سا پارہ نمبر؟ ہاں میرے دوستو، پارہ نمبر 21 میں جاؤ اور سحری سے پہلے تہجد پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تہجد پڑھ لے، اللہ فرماتے میرا بندہ تہجد پڑھ لے، وہ جنت عطا کروں گا اور ایسی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا کہ قیامت میں ایسی ٹھنڈی آنکھ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوگی. کیا پڑھیں گے؟ بولو کیا پڑھیں گے؟ بولو کیا پڑھیں گے؟ تہجد. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تہجد کے بارے میں. کون سے بارے میں؟ کہ اللہ نے، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے جو رات کو سناٹے میں اٹھ جائے، اللہ کے ڈر سے رونے لگے، جنت کے شوق میں رونے لگے، جہنم کے ڈر سے رونے لگے. اللہ فرماتے تو تہجد پڑھتا جائے گا، میں ایسی جنت عطا کرتا جاؤں گا جو تیری آنکھوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی کرتی چلی جائے گی. تو صحابی کو کہا تہجد پڑھو بغیر حساب کتاب کے. کون کون پڑھے گا؟ کون کون؟ تو ہم بھی بغیر حساب کتاب جنت پڑھیں گے. ہاں یا نہیں پڑھیں گے؟ ہاں. کیسا جھوٹ بولتا بھائی. فجر نہیں پڑھتا 15 دن سے تو تہجد پڑھے گا. کھائے تو جھوٹ بولتے ہو. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں یہاں بہت سارے بیٹھے جو کتنے دن سے فجر نہیں پڑھتا ہوگا. یہ رمضان بات الگ ہے. رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کتنے بھائی یہاں پہ بیٹھے 15 ڈیز اللہ کی قسم فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ہاتھ اٹھا کے کہتا تہجد پڑھوں گا. خدا کے گھر میں جھوٹ. دیکھو وہ صحابی تھے، بوڑھے صحابی تھے نا. ارے بولو بوڑھے صحابی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اسپیشل عمل. اللہ کے رسول نے فرمایا تہجد پڑھو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. وہ صحابی کتنے سچے تھے. کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول میں نہیں پڑھوں گا. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے، ہمارے نبی نے پوچھا بغیر حساب کتاب جنت میں جاؤ گے، تہجد نہیں پڑھو گے؟ وہ صحابی نے کہا میں بہت اولڈ مین، بہت بوڑھا آدمی ہوں اور رات کو اٹھنے کا، پانی کا بندوبست کرنے کا، تہجد پڑھنے کا کام مجھ سے نہیں ہوگا. کہا اللہ کے رسول بہت مشکل سے میں فجر پڑھتا، میں تہجد نہیں پڑھوں گا. کوئی اور کام بتاؤ کہ بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جاؤ. تہجد تو آپ لوگوں نے تو ہاتھ اٹھا دیا دھاڑ. ارے وہ صحابی نے بالکل صحیح کہا. رات ہوتی ہے، اس زمانے میں لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں پانی کا بندوبست نہیں ہوتا تھا. آج کل تو پانی کا انتظام، ہمارے پاس کوئی پرابلم ہے؟ یہاں نل گھمایا تو ٹھنڈا نہیں، یہاں نل گھمایا تو گرم. ارے بولو نا. اور ہمارے یہاں کے باتھ روم، میں یہاں افریقہ آتا ہوں نا تو باتھ روم میں میں کو نہانے کو آئی کانٹ انڈرسٹینڈ. کیوں معلوم ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ باتھ روم میں آیا کہ میڈیکل سٹور میں آیا. اتنے الگ الگ، کوئی سر پہ لگانے کا، کوئی چہرے پہ لگانے کا. کہاں لگا ہوئے بھائی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو صحابی نے صاف کہہ دیا اللہ کے رسول میں تہجد نہیں پڑھوں گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول بہت ہارڈ، ویری ڈیفیکلٹ، بہت ہارڈ ہے. اللہ کے رسول میں تہجد نہیں پڑھوں گا. لیکن وہ صحابی کتنے ہمت والے، پیار والے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی اور عمل بتاؤ، another option، کوئی اور عمل بتاؤ کہ بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں چلا جاؤں. تو ہمارے نبی مسکرائے. کہو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی مسکرائے، کتنے پیار سے فرمایا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد پڑھو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. وہ صحابی نے فرمایا مجھ سے تہجد نہیں پڑھی جائے گی. ہمارے نبی کوئی اور بات بتا دو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا ایک کام کرو، تم زکات تو دیتے ہو بھائی، زکات تو تم دیتے ہو، لیکن ایک کام اور کرو، کبھی صدقہ بھی دے دو، کبھی خیرات بھی دے دو، کبھی اللہ کے واسطے بھی دے دو. ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ دیتا جا، خیرات کرتا جا، مدینے کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں کی مدد کرتا جا. تو زمین پر کسی کی مدد کرتا جائے گا، اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا. اللہ کے راستے میں دے دے، غریب کو دے دے، مسکین کو دے دے، مدرسے میں دے دے، خانقاہ میں دے دے، یتیم کو دے دے، بیوہ کو دے دے، کسی غلام کو آزاد کرا دے. ہمارے نبی نے بہت سارے راستے بتائے. مطلب ہے کہ پیسہ دے دے اللہ بغیر حساب کتاب کے. اور یہ قرآن کریم میں بھی ایک بات ہے. دیکھو میں کہتا ہوں رمضان کے مہینے میں خیال رکھو، جو لوگ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، اللہ کہتا صدقہ خیرات کر، اللہ کہتا دن میں بھی کر اور رات میں بھی کر. اللہ کہتا چپکے چپکے بھی کر اور اوپن بھی کر. اور اللہ کہتا تو صدقہ خیرات دن میں کر لے، رات میں کر لے، چپکے چپکے دے دے، اوپن دے دے. اللہ کہتا جیسا بھی کر کے صدقہ خیرات کر لے،
میں تجھے اتنا بڑا ثواب دوں گا کہ دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا, آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا. ہے قرآن میں پارہ نمبر 3. بولو پارہ نمبر, جہاں پاؤ پارہ ختم ہوتا نا, اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے جو صدقہ بھی کرے, خیرات بھی کرے, اپنے پیسے کی قربانی کرے, دن میں بھی کرے, رات میں بھی کرے, چپکے بھی کرے, کھل کے بھی کرے. اللہ فرماتے تو دیتا جائے گا, دنیا میں کوئی غم نہیں ہوگا, آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. تو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کون سا عمل بتایا؟ دوسرا پہلا تو تہجد کرنی ہوگا, کہا صدقہ خیرات کرو. وہ صحابی تھے نا, صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے تم کو مال دیا, صدقہ خیرات کرو. کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا, وہ پیسہ دیتا ہوں نا تو دل بہت دکھتا ہے. آپ کو ایسا ہوتا ہے؟ آپ کو ایسا ہوتا ہے پیسہ جاتا ہے تو دل دکھتا ہے؟ ہاں, آپ لوگ تو سخاوت کا دریا, تو دے دو, میں بیٹھا ہوں, دے دو نا, لکھاؤ پراپرٹی لکھاؤ, اپنی جائیداد لکھاؤ. کتنا آرام سے بولتے ہو, نہیں ارے سب کنجوس, لیکن بولنے کو تیار نہیں کہ میں کنجوس. کہاں کوئی بھی آئے گا, کوئی چندہ والا, کلیکشن والا آئے گا, کوئی ادھر ادھر بہانہ کرے گا, کہاں یو ویٹ یو کم ٹمورو, یا یہ یا وہ, کوئی بھی بہانہ کرے گا. ارے سیدھا بول دے نا میں کنجوس ہوں, دیتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے. وہ صحابی نے کہا کہ نہیں کہا؟ ارے بولو کہا کہ نہیں کہا؟ چلو اب سننا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھائی تہجد پڑھنے کہا تم سے نہیں ہوگا, صدقہ خیرات کرنے کہا تم سے. تو ہمارے نبی نے کہا تھرڈ آپشن, ہمارے نبی نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں, بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے 2 تو بتا دیے. ہمارے نبی نے وہ صحابی کو کہا بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے, ایک عمل بتاتا ہوں, کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اب وہ صحابی نے کیا جواب دیا؟ پہلے بتاؤ تو صحیح, پھر ہم جواب دیں گے کہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے. پہلے آپ بتاؤ تو صحیح. قربان جاؤ, ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے جواب دیا. کیا فرمایا؟ ان یکون لسانک رطبا من ذکر اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ صبح ہو شام ہو کوئی بھی وقت ملے, اللہ کو یاد کر لینا. تم زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ گے, اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے. ارے بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ صحابی تھے نا, لکڑی لے کے بیٹھے تھے نا, لکڑی لی, کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول یہ بات پکی ہو گئی, یعنی یہ تو میں کروں گا جب ٹائم ملے گا. کس کا نام؟ کہا میں زمین پر اللہ 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 کرتا رہوں گا, اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے گا. وہ بوڑھے صحابی نے لکڑی اٹھائی اور جانے لگے. جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ دیکھو دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے, یہ جنتی جا رہا ہے. اس نے وعدہ پکا کر لیا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا, اور اللہ کا بھی وعدہ ہے تو ذکر کرتا رہے گا, میں بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا رہوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول یہ ذکر کرے اور جنتی. اس لیے کہ تہجد میں تو اٹھنا پڑتا ہے, ذکر کرنے میں کہاں اٹھنا پڑتا ہے رات کو. پیسہ جاتا ہے تو دل دکھتا ہے, ذکر کرنے میں کون سا پیسہ جاتا ہے بھائی؟ کوئی تکلیف تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ذکر کریں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. حضرت عمر نے کہا, ہمارے نبی نے فرمایا مہلن یا عمر, عمر خاموش رہو اور سنو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. صرف یہ نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی اللہ اللہ کرتا رہے گا, اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا رہے گا. تو بھائی بولو اب تو ذکر کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو نا بھائی ذکر کریں گے. ہمیں معلوم ہو گیا جو ذکر کرتا ہے بغیر حساب کتاب کے, کہ وہ صحابی نماز بھی پڑھتے, روزہ بھی رکھتے, زکوٰۃ بھی دیتے, اللہ کی فرما برداری کرتے اور نبی سے محبت کرتے. لیکن ہمارے نبی نے کہا اسپیشل عمل ذکر کرتا جا, اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا. تو بھائی کریں گے انشاءاللہ. چلو یہ انسان والی بات ہو گئی, اب جنات والی بات پہ آؤ. لیکن آپ تھکے ہو تو نہیں آؤ؟ جنت ہے ساؤتھ افریقہ میں ہے, اور پیٹر میریزبرگ میں. ہاں ارے ہاں بولو یا نہ بولو بھائی, ہو کائے کو میرا منہ دیکھتے ہو؟ ہے جنت ہے, دیکھنا ہے آپ کو, دیکھنا ہے. یہ دیکھو بیٹھا ہے, اس کا چہرہ دیکھو, کیا جنات سے کم ہے بھائی؟ جنات سننا بڑی عجیب بات ہے.
میں جنات کا واقعہ سنا رہا ہوں. بھائی کوئی ٹینشن تو نہیں نا, کوئی ڈر ور تو نہیں نا, ورنہ گھر جا کے ڈرا ورا چلائے تو میرے اوپر بدنامی آ جائے گی. کوئی ٹینشن نہیں نا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, یہ ہمارے علماء کرام کو نام معلوم ہوگا, آپ کو شاید معلوم ہوگا, نہیں معلوم ہوگا, مجھے نہیں معلوم. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے حضرت سری. سب ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. کیا نام ہے؟ حضرت سری. ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے, بہت پیارا نام ہے حضرت سری رحمت اللہ علیہ. کہ بہت بڑے اللہ کے ولی. لیکن میں ان کا واقعہ بتا رہا ہوں, ان کی عمر ہوگی 22. کتنی عمر ہوگی؟ 20. اور رات کا وقت ہے, بغداد کے جنگل میں چل رہے. بھائی اللہ کے ولی ہے, 22 ایئرز اولڈ, بالکل جوان, لمبے چوڑے, اور بغداد